مولانا عبدالاحد فقردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صاف فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یہ وہ اصل مقصد ہے، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت بہت وسیع اس کے معنی ہیں، پوری زندگی کے تمام اعمال پر یہ لفظ محیط ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج، اسی کا نام عبادت نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں ایک تصور یہ ہے، دین کا مطلب، عبادت کا مطلب اسلام کے 5 ارکان، اسی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ دین کے ارکان پورا دین نہیں ہے، یہ دین کے فاؤنڈیشن سے، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ ایمان کے تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جیسا کہ بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، اور اس میں افضل ترین شعبہ، سب سے اونچا شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، چونکہ وہ یہ کلمہ دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک انسان اس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے انٹری ملتی ہے اس کلمے کے ذریعے اسلام میں۔ اس کو سب سے افضل ترین شعبہ قرار دیا اس کلمے کو۔ تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی عبادت، یہی زندگی کا میں یہی ہمارے اوپر ارکان فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ انہی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت وہ ہے دعا کی عبادت۔ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتا ہے، اپنا رشتہ اللہ سے استوار کرتا ہے،
اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ وہ دعا ہے. نماز میں ہر رکعت میں آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے. تو دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے مومن بندہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط تر کرتا ہے. اور ہمیں اس دعا کی سخت ضرورت بھی ہے. ہم لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم دعاؤں کو اپنی ضرورت سمجھ کر اللہ سے مانگیں اور اس کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کریں. کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایک ایسا ہونا چاہیے 2-4 منٹ کم و بیش جتنی اللہ توفیق دے، جس میں ہم خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگیں. اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے. اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے پاس نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. صاف فرمایا گیا حدیث پاک میں، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، رسوائی ہے، مسکنت ہے. اور آگے بڑھیے، آپ لوگوں سے 1-2 بار مانگیں گے وہ خوشی سے دے گا، 2-4 مرتبہ پھر مانگیں گے ممکن ہے اور خوشی سے دے دے، اس کے بعد وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے. انسانوں کا مزاج یہ ہے، نہ مانگنے والوں سے خوش اور مانگنے والوں سے پریشان. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگنے والوں سے ناراض اور مانگنے والوں سے خوش. تو ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے در پر آ کر اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اس لیے کہ مشکلات کو دور کرنے والے اللہ ہے. لوگ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. لوگ ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا. جو اللہ رب العزت سے سچے دل سے اور یقین سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے مانگے، یقین سے مانگے. اور مایوس لوگوں کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیتے. ریجیکٹ یعنی رد، لوٹا دیتے ہیں. اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جو مایوسی کے ساتھ مانگی جاتی ہے، بددلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ مانگی جاتی ہے. اور وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے جو پورے یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ میرا اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ تھا، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرتے. تو مسائل پیش آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نمازوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ مسائل پیش آئے فوراً ہماری نگاہیں لوگوں کی طرف اٹھنے لگتی ہے. ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں ہماری مدد کون کرے گا. اللہ کے در پر آتے نہیں ہیں، اللہ کے گھر پر آتے نہیں ہیں، خدا کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے حل نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. کبھی ادھر رسوائی، کبھی ادھر ذلت، کبھی ادھر بدنامی. ہم نے حقیقی در، اللہ کے در کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے در پر پڑ گئے، اب بھٹک رہے. اس لیے حالات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں
اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی طرف. ہماری نگاہیں اللہ کی طرف اٹھیں. ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والے اللہ ہیں. بے شک اللہ ہی رزاق ہے. رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان ربک یبسط الرزق ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادگی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتے ہیں. تو رزق کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہے، رزق میں تنگی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی امیر بنے یہ اللہ کا احسان ہے، کوئی فقیر بنے یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے اللہ لے کر آزماتے ہیں. دونوں حالتوں میں مومن بندے کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. جب دے تب بھی یقین اپنی چیزوں پر نہ ہو، اللہ پر ہو. اور جب اللہ چھین لے ان نعمتوں کو تب بھی اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، اللہ رب العزت پر ہو، نہ کہ دوسروں پر ہو. مومن کو اللہ سے اپنے یقین کو، اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. یقین کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا دعائیں اس قدر زیادہ قبول ہوگی، اور یقین کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا دعائیں اسی قدر ریجیکٹ، رد اور لوٹا دی جائیں گی. اس لیے دعاؤں میں یقین کی درستگی کی ضرورت ہے. سچے یقین سے اللہ سے مانگے اور حالات اور مشکلات میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو. دوسری بات یہ بھی یقین رکھیں کہ ہماری دعائیں جب قبول ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں، کن شکلوں میں ان دعاؤں کا اثر ہمیں نظر آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے 3 طریقوں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیز مانگی تھی اللہ نے وہی چیز ہمیں عطا کر دی. ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آپ اپنے فضل سے گھر دے دیجیے رہنے کے لیے، اللہ نے مکان دے دیا. وہی چیز مل گئی جو ہم نے اللہ سے مانگی تھی. جس چیز کو ہم نے مانگا وہی چیز مل گئی. یہ پہلی شکل ہے دعا کی قبولیت کی. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز تو آپ کو نہیں دی گئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کسی حادثے کو، کسی مصیبت کو، کسی آفت کو ٹال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں سے جب کوئی حادثے میں بچ جاتا ہے، زندہ سلامت نکل آتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی. یہ دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز ہمیں دی جائے یا اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہم سے دور کی جائے. اللہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. وہ دیتا ہے تو بھی حکمت ہے، وہ روک کرتا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے. بندہ اتنا ناقص العقل ہے، ہماری عقلیں اتنی کچی ہیں کہ اللہ کی ان حکمتوں کو ہماری عقلیں نہیں پہچان سکتی. ہم یہ کہتے ہیں جلد باز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. جس وقت ہم نے یہ کہہ دیا اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہمیں، کیونکہ تمہیں اللہ سے یقین نہیں ہے اور اللہ کمزور یقین والوں کو نہیں دیتے. یقین کی ضرورت ہے دعاؤں کے لیے. تو یہ دوسری صورت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ مصیبت ہٹا دے مستقبل میں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں ان دعاؤں پر اس قدر اجر و ثواب پر نیکیاں اور انعامات اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جب بندہ قیامت کے دن ان دعاؤں پر ملنے والے اجر و ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. ان تمام دعاؤں کا اجر و ثواب اور نیکیاں مجھے آخرت میں مل جاتی. یہ 3 شکلیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے کہ ان 3 میں سے کسی ایک طریقے سے اللہ ہمیں دیں گے، یا تو اس دنیا میں دیں گے یا پھر آخرت میں دیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ دیں گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا، قرآن کہتا ہے تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا.
دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا. دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اللہ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے، جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کا اللہ اس کا شک و شائبہ بھی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے اس کے تعلق سے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سب سے سچی بات اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں کی ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ تو دور کی بات، شک کرنے کی بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں دعائیں قبول کروں گا تو بندے کو اللہ سے مانگ کر لینا چاہیے. اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے یقین کی ہے کہ ہم نے اس یقین کے ساتھ اللہ کے خزانوں کو لینے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالی ہر ایک بندے کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور جو کچھ بندہ مانگے سب کچھ دے دے. دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو، اولین و آخرین کو، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب مانگنا شروع کرے اور اللہ ہر انسان کی، ہر جن کی تمام مرادوں کو پورا کرے، تمام دعاؤں کو قبول کرے، اور جو مانگا، جتنا مانگا سب کو دے دیا. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے آتی ہے. اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، زمین سے 3 گنا بڑا ہے. آپ اس میں سوئی ڈبوئیے اور نکالیے، سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوگی؟ آپ کی سوئی پر ایک قطرہ بھی نہیں لگے گا. اللہ کے خزانوں کے میں ایک قطرے بھی کی کمی نہیں ہوگی. اللہ اگر دنیا کے تمام انسانوں اور جنات کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے خزانے میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہے. تو یقین کی کمی ہماری ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے پورے یقین سے مانگیں. تیسری بات، دعاؤں کے ریجیکٹ کرنے میں جس طرح مایوسی کی کیفیت کا دخل ہے، اسی طرح حرام لقموں کا بھی دخل ہے. حرام لقموں سے، حرام غذاؤں سے جو جسم پرورش پاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، لمبے سفر سے آیا ہے اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ اے میرے پروردگار. وہ دعائیں کر رہا ہے. لمبے حدیث میں ہے لا ترد دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر کا تذکرہ کر رہے ہیں جو پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، لمبے سفر سے آیا ہے. یعنی سفر کے حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کا وقت ہے اور قبولیت دعا کے موقع پر وہ اللہ کو پکار کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار. دعا کی قبولیت کا موقع ہے، لمبے سفر سے آیا ہے، سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اور لیکن اس کا حال کیا ہے؟ یا رب یا رب وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، کپڑے حرام کے پہنے، ومشربہ حرام، حرام کی غذا حرام پیتا ہے، وغذی بالحرام، حرام سے اس کی غذا ملی ہے، اس کو غذا حرام سے ملی ہے، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے. فأنى يستجاب له، جب اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، پھر ایسوں کی دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ تو حرام کے لقموں سے جو جسم پرورش پاتا ہے ان کی دعائیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اللہ کو ایسی دعاؤں کی ضرورت نہیں جو حرام کے لقموں پر پلتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی کمائی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے. حرام طریقے سے کمائیں گے کوئی برکت نہیں ہوگی، بلکہ دعائیں اور ہماری عبادتیں بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ جسم جہنم کا مستحق ہوگا جو دنیا میں حرام کے ٹکڑوں پر پلے گا. اور آخر میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں سے، دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کریں. آج کل مجھے کچھ دنوں پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی.
ہم نے دیکھا اکثر ہمارے یہاں بچے چھوٹے چھوٹے وہ دھاگے بندھے ہوئے رہتے ہیں، کبھی ہاتھوں میں دھاگا، کبھی گلے میں دھاگا، اور ان سے ان کے بچوں کے عقائد مربوط ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھا رکھا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، یہاں کا قصہ نہیں باہر کا قصہ ہے، لیکن قصے کہیں کے ہو لیکن ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو اس کے گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی تھی اور اس پہ کچھ تصویر وغیرہ کچھ تھی، جو کچھ تھا اللہ جانے کیا تھا۔ تو اس ہمارے یہیں کے اس لڑکے نے، نوجوان نے اس کو پوچھا بیٹا یہ تعویذ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے بچوں کی حالت۔ ان تعویذوں پہ بھروسہ مت کیجیے، ان تعویذوں کے ذریعے شرک ہماری نسلوں میں داخل ہو رہا ہے، کفر و بت پرستی داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے خدا کو کون خدا سمجھا ہے؟ یہ تعویذ ہمارے لیے خدا کا درجہ رکھتی ہے؟ یہ تعویذ ہمارا بنائے گی، یہ تعویذ ہمارا بگاڑے گی؟ اور وہ ہاتھ میں کبھی دھاگا لگا ہوا ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ۔ آپ نے غیروں کو دیکھا ہوگا ہاتھ میں دھاگے بندھے رہتے ہیں، کیا کیا عقیدے ان کے ساتھ مربوط ہے۔ ابھی انشاءاللہ تفصیل سے سناؤں گا، اس موضوع پر ہمیں کچھ تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے اس کو ہم کھول کھول کر بیان کریں گے۔ کتنی بدھوپن اور جہالت کی انتہا ہے، کوئی دھاگے کو باندھ کر یہ سمجھے کہ میرے بچے کی بگڑی بن جائے۔ بیوقوفی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، شرمندگی ہے، اور یہ کفر و شرک تک لے جانے والی باتیں ہیں۔ خدا ہماری اور ہماری نسلوں کی، پوری امت کے ایمان و عقیدے اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اپنے تعلق مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔